الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم. محترم سامعین، آج کے اس ہفتہ واری یعنی اتوار کے پروگرام میں آپ کے سامنے نشہ والی چیزیں جیسے اللہ رب العالمین نے کس چیز سے تعبیر کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، بنیادی چند اصول آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے صحیح علمبردار ہیں، یقیناً ہم میں سے ہر ایک کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمان برداری کرتے ہیں، یقیناً، لیکن کہیں کہیں پر ہماری کوتاہی اور سستی اور کاہلی ہمیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے باہر نکال دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک اصول جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اصولیین نے شریعت کے اصول بنائے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی مشہور قاعدہ الامر یقتضی الوجوب والنہی یقتضی التحریم، کہ امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جہاں بھی شریعت میں کہیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور جس چیز سے روک دیا گیا وہ حرام پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے الا بالقرائن، مگر کوئی ایسی دلیل آ جائے جو اس حرمت کو توڑنے والی ہو یا اس وجوب کو ختم کرنے والی ہو۔ اگر دلیل نہیں آتی ہے تو جس چیز کو کرنے کا حکم دے دیا وہ چیز واجب ہو گئی اور جس سے روک دیا وہ حرام ہو گئی۔ واجب کی تعریف دیکھتے چلتے ہیں، واجب جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ، اور حرام کی تعریف دیکھی گئی ہے کہ جس کے نہ کرنے پر ثواب، کرنے پر گناہ۔ تو آپ کے سامنے کچھ اصول واضح ہو گئے کہ شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے وہ ساری چیزیں حرام، اور شریعت نے جن چیزوں کو برا کہا ہے وہ بھی حرام میں داخل ہو جاتی ہے، یا شریعت نے جن چیزوں پر ہمیں متنبہ کیا ہے وہ بھی حرام میں داخل ہو جاتی ہے، یا شریعت نے کہا کہ اس کام کرنے پر تمہیں عذاب دیا جائے گا وہ بھی حرام میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے اصول ہیں جو چند اصول آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے جو دلائل آپ کے سامنے ہیں وہ دلائل کو میں باطل کر سکوں۔ دیکھیے، میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک یقیناً خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لیں، اس لیے خمار کہا جاتا ہے جو عورتیں جو سر پہ ڈھانکتی ہے دوپٹہ، اسے عربی میں خمار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سر کو اس سے ڈھانک لیتی ہے۔ تو خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لیں، جو ہماری عقل پر قبضہ پا لیں اسے خمر کہا جاتا ہے، چاہے وہ پینے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ چبانے والی ہو یا پھر ڈائریکٹ گھوٹ کے اندر پینے والی چیز ہو، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو گئی۔ والمیسر والانصاب والازلام، تیر بازی، جوا وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، رجس من عجز، پہلا رجس وہ گندا ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، اور دوسری بات کیا کہی؟ من عمل الشیطان، یہ سب کے سب شیطان کے عمل اور شیطان کے کام میں سے ہیں۔ اور ایک بات بنیادی بتا دوں آپ کو اصول کے ساتھ کہ انما، لفظ انما جو عربی کے اندر ہے یہ ہر چیز کو خاص کرنے کے لیے آتی ہے،
یعنی ایک بات عام ہوتی ہے، کوئی وزن نہیں ہوتی، لیکن جب انما کسی چیز پر داخل کر دیا جائے تو وہ بات بالکل مضبوط اور مستحکم اور خاص ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے لفظ انما لا کر کے اس بات کو بالکل خاص کر دیا کہ انما الخمر، کہ بے شک یقینی طور پر یہ جو نشے والی چیزیں ہیں، جو عقل کو ڈھانپنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری ناپاک ہے اور شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اور یہ دلیل دیکھتے حدیث سے، جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، کل مسکر خمر، ہر نشہ والی چیز خمر ہے، وکل خمر حرام، اور تمام کی تمام خمر جو عقل کو ڈھانپنے والی ہے وہ سب حرام ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت، ترمذی شریف اور بعض روایتوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے فقلیل حرام وکثیر حرام، کہ جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہو، اس کی تھوڑی مقدار میں اگر نشہ والی ہو تو وہ بھی حرام میں شامل ہو جاتی ہے۔ تب آپ غور کیجئے، اس معاشرے کے اندر ہم شراب اگر نہیں پیتے ہیں تو ہم کھائی کھاتے ہیں، ہم پڑیاں کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بیڑی، سگریٹ، یہ ساری چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ نشہ ڈالا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جتنی پڑیاں اور پڑیکی ہوتی ہیں ان میں اکثر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے یا فلاں بیماری ہوتی ہے۔ تو بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جو منشیات یعنی نشے والی چیزوں استعمال کر کے مرتا ہے وہ چھوٹی خودکشی کرتا ہے۔ خودکشی یعنی اپنے آپ کو کہیں بلڈنگ سے گرا کر مار دینا، یا اپنے آپ کو تلوار سے کاٹ کے مار دینا، یا اپنے آپ کو کسی بھی ذریعے سے اپنی فطری موت نہ مر کر کے اپنے آپ کو خود سے مار ڈالنا، اس کو بولتے خودکشی۔ تو علماء نے لکھا جو نشے والی چیز استعمال کر کے مرتا ہے تو وہ خودکشی، چھوٹی خودکشی کرتا ہے، اور خودکشی کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ نشے والی چیز بہت سارے لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اتنا کھانے سے کیا ہوگا، مکروہ، لفظ مکروہ ہے کیا چیز، اسے ہم سمجھتے نہیں ہیں اس لیے کہتے ہیں مکروہ۔ مکروہ چیز کیا ہے؟ مکروہ کی تعریف اصولیین نے جو کی ہے وہ الگ ہے کہ جس کے نہ کرنے پر ثواب اور کر لے تو گناہ نہیں، یہ اصولیین کی تعریف ضرور ہے، لیکن مکروہ ہے کیا چیز اسے سمجھنا ضروری ہے۔ مکروہ کہتے ہیں جسے اللہ ناپسند کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرے، شریعت اسلامی سے ناپسند کرے، جسے اللہ ناپسند کر لے، اس کا رسول ناپسند کرے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اسلامی سے ناپسند کرے، تو ہم اس کو پسند کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہماری ساری عبادتیں، ساری ہماری توجہ، سب کچھ ہمارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ خوش کرنے کے لیے ہے، اور ہم سب کچھ رات دن کی محنت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ کے ناپسندہ چیزوں کا استعمال کر کے ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اور ایک بات کہ ہم نے تو ہمارا یہ دعویٰ صحیح دعویٰ ہے اطاعت رسول اللہ کا، تو اللہ رب العالمین نے بھی صاف کہہ دیا یہ شیطان کے کام ہے، یہ ناپاک گندا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ سارے کے سارے نشہ اور چیزیں حرام ہے۔ تو اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اطاعت اللہ رسول کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کا استعمال یہ ہمارے لیے کسی بھی طور پر درست ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ بالکل حرام اور ناجائز کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کی عادت ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری تو عادت ہے نہیں چھوڑ سکتا، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب شراب حرام ہوئی، نشہ حرام ہوا، صحابہ کرام نے بیک وقت سب صحابہ نے چھوڑ دیا، سارے صحابہ نے۔ اور آج کے دور کی بھی ایسی سی مثالیں ملتی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں یا پھر اپنے اسلام سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، نشے میں دھند رہتے تھے، اسلام جیسے لاتے ہیں سیدھے راستے پہ آتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہ ایک دم سے راستے پہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں چھٹتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہر چیز ہمارے بس میں ہے، بس یہ ہے کہ ہماری ذہنیت گندی ہو چکی ہے اور ہم نے اپنا یہ وہم بنا لیا ہے، گمان بنا لیا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ضرور چھوڑ سکتے ہیں، صرف کوشش کر کے دیکھیں۔ آج دیکھیے مسجدوں کے اندر گٹکا چباتے ہوئے کتنے مسلمان آ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور وضو بنانے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو جب صاف کیا جاتا ہے تو وہاں گٹکوں کی سب گندگی لگی ہوتی ہے۔ مسجد جو عبادت کی جگہ ہے وہاں بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ کئی مساجد میں اعلان لگا دیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال آپ یہاں نہ کریں، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں جو سمجھنے تیار نہیں۔
اور دوسری چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سگریٹ بیڑی کے دھوئیں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے اعمال کون لکھے گا؟ آپ کے نامہ اعمال کیسے لکھے جائیں گے جب فرشتے آپ کی سگریٹ کے دھوؤں سے اور اس کی بدبو سے بھاگتے ہو، اور جو منشیات کا استعمال کر کے اس کی بدبو گندی ہوتی ہے اس سے فرشتے بھاگتے ہیں، تو ہمارے نامہ اعمال لکھے جائیں کون لکھے گا؟ ایسا چیز جو بھی استعمال کرتے ہیں اللہ کے واسطے، اللہ کی خاطر ہم اس کو چھوڑنے کا عہد کر لیں۔ اگر ہم نے سچے دل سے عہد کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں چھوڑنے میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر ہمارے دل کے اور ہماری نیت میں فضول ہے، کھوٹ ہے، تو چھوڑنے بڑی دشواری اور مشکل ہو سکتی ہے۔ تو نشے والی چیزوں سے ہم اللہ رب العالمین سے ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں سے جس کی بھی عادت ہے یا اللہ اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اگر اس سے پہلے اس نے استعمال کیا اللہ تو اسے معاف فرما، اور آگے اللہ اس کی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔